خالد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں ان کو دیکھ کے کیا لگتا ہے کہ لوگ واقعی خوش ہیں پاکستان کے بننے میں؟ چونکہ جس طرح سے دو ایکسٹریمز ہیں، ایک تو یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں جو مقاصد ہیں ہمارے جو پیش ہوئے، اس کے بعد جو ہمارا آئین ہے، اس سب کی روشنی میں جو پاکستان ہے ہم اس پہ بڑا خوش ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نظریاتی طور پر یہ پاکستان وجود میں آیا ہے، یا پاکستان کے وجود میں آنے میں باقی جو چیزیں تھیں، ہم جو ہندو کلچر تھا اس سے ہم تنگ تھے، یا پھر جو ہماری معاشرتی جو ضروریات تھیں، معاشی جو ہماری ضروریات تھیں، اس کو پورا کرنے کے لیے پاکستان وجود میں آیا؟ دیکھیں، یہ بات کہی جاتی ہے کہ مطلب یہ اختلاف ہے، لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا، عظیم اکثریت یہی مانتی ہے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ کچھ دانشور قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ بیوقوف لوگوں کا نعرہ تھا، نوجوانوں کا نعرہ تھا، تو عوام کو الو بنایا جاتا ہے نعروں کی مدد سے۔ تو وہ بہرحال وہ اور کچھ کہیں یا نہ کہیں تو اتنا ضرور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ قائد اعظم بھی عمران خان اور نواز شریف کی طرح کا لیڈر تھا جو جھوٹ بولتا تھا۔ ٹھیک ہے، جبکہ میرا خیال ہے دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو قائد اعظم پر یہ الزام لگائے کہ وہ جھوٹے شخص تھے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ دانشور بانداز دیگر قائد اعظم کو ایک عام سیاسی لیڈر کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ جو عوام کو دھوکہ دیتا ہے، تو بہرحال اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے جو لوگ یہ بات کہتے ہیں۔ لیکن عوام کی عظیم اکثریت نے لا الہ الا اللہ کے لیے یہ کیا تھا۔ اب اس کے پیچھے چلیں تو کیا ہے، اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ تو آپ مانیں گے نا، کوئی بھی تحریک ہو تو اس کے اثرات بہت دیر تک رہتے ہیں۔ یہ وہ خطہ ہے جہاں 1831 میں تحریک شہیدین چلی، جس میں ابتداء سکھوں کے خلاف بغاوت تھی، بعد میں انگریزوں کے خلاف بھی وہ ان کے پیش نظر تھا، لیکن وہ سکھوں کے مقابلے میں ہی ختم ہو گئی، کامیاب نہیں ہو سکی، اس کے اثرات بعد میں رہے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اب تک افغانستان میں جو دین ہے تو وہ اس کے باقی رہ جانے والے لوگوں کی بدولت ہے۔ اچھا جی، اسی طرح آپ اگر دیکھیں تو تحریک پاکستان کو اگر آپ چلیں، قرارداد پاکستان 1940 میں منظور ہوئی، تو اسی وقت سے اگر ہم مانیں، اگرچہ کہ بات اس سے پہلے ہی چل پڑی تھی، تو یہ ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ 1924 میں خلافت کے خاتمے کے بعد سب سے جاندار تحریک جو ہے، تحریک خلافت کے عنوان سے جو چلی ہے وہ ہندوستان میں چلی ہے، تو اس کے اثرات کیا باقی نہیں ہوں گے؟ تو جب آپ نے پاکستان کا نام لیا اور لا الہ الا اللہ کی بات کی، تو لوگوں کے ذہنوں میں وہ خلافت کا تصور تھا کہ جو ابھی تازہ جو خلافت ختم ہوئی تھی، کہ گویا ہم پاکستان کی صورت میں اس کا ریوائیول کرنے جا رہے ہیں۔ اب یعنی ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں یہ بات کہ کچھ لوگوں کا ضرور معاشی مسئلہ ہوگا، لیکن بیشتر لوگ وہ تھے جنہوں نے ہجرتیں کی ہیں، تو اپنے چلتے کاروبار چھوڑ کر اور یہاں آ کے لوٹے پوٹے انداز میں پہنچے ہیں، اور انہوں نے جھوٹے کلیم بھی نہیں داخل کیے، بلکہ شریف لوگوں نے تو داخل نہیں کیے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہ آپ کے دھوکے میں آئے یا وہ ایک نظریاتی جد و جہد کی خاطر انہوں نے ہجرت کر کے وہ پاکستان آئے تھے۔ باقی یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، جب تحریک چلتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے اندر بھی منافقین شامل تھے، ٹھیک ہے، یعنی عظیم اکثریت وہ تھی جو نظریے کے لیے کر رہی تھی، لیکن کچھ تو وہ تھے جو مال غنیمت کے لیے کر رہے تھے یا نہیں تھے؟ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس تحریک کے اندر ویسے لوگ نہیں تھے کہ جو اپنی جاگیروں کے تحفظ کے لیے تحریک کے ساتھ تھے، جو اپنے مالی مفادات کے لیے تحریک کے ساتھ تھے، جنہوں نے ہجرت اس لیے کی تھی کہ جھوٹے کلیم داخل کر کے وہاں نیوں کا کام کرتے تھے، تو یہاں سید بن کے تو جاگیریں اینٹیں گے، ٹھیک ہے، ایسے تھے، لیکن وہ کل نہیں تھے، وہ آٹے میں نمک ہی تھے، تھوڑے ہی تھے۔ اب ہمارے یہ دانشور جو ہیں ان کو کل بنا کے پیش کر رہے ہیں، تو یہ ہم یہ انکار تو نہیں کر سکتے کیسے نہیں تھے، لیکن چلیں، مطلب یہ تو حقائق کی بات ہے، اس کو کوئی توڑا مروڑا بھی جا سکتا ہے۔ لاجک کو ایک ایسی چیز ہوتی ہے جسے توڑا نہیں جا سکتا، اگر آپ معقول آدمی ہو، لاجک کو توڑنے کے لیے آپ کا نامعقول ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اگر آپ میں معقولیت نام کی کوشش ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ چلیں معاشی مسئلہ تھا، تو معاشی مسئلہ کس کو تھا؟ سکھوں کو تھا یا مسلمانوں کو تھا؟ کس کو تھا؟ مسلمانوں کو۔ مسلمان کس بنیاد پر مسلمان ہوتا ہے؟ نسل کی بنیاد پر مسلمان ہوتا ہے؟ زبان کی بنیاد پر مسلمان ہوتا ہے؟ رنگ کی بنیاد پر مسلمان ہوتا ہے؟ کس بنیاد پر مسلمان ہوتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر مسلمان ہوتے ہیں۔ تو آپ اس بنیاد کو کیسے ختم کرو گے جس بنیاد پر کوئی مسلمان بنتا ہے؟ تو اگر معاشی مسئلہ بھی تھا تو اس قوم کا مسئلہ تھا جو نظریاتی قوم ہے، ٹھیک ہے، مطلب نظریات کی بنا پہ ہی وہ، یہی دو قومی نظریات ہیں۔